بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت کا ترجمہ آپ کو اتنی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ اب پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت کا ترجمہ اتنی مرتبہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، دین ہمارے لیے نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم اس کو ایکسپیریمنٹل بیسس پر بھی پہچانیں، سمجھیں اور 2 مہینے عمل کر کے دیکھیں کہ ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں یا ہماری مشکلوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ وہ اللہ کی جس نے اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں بنائی جو آپ کے لیے مصیبت ہو، دین بھیج دے گا کہ مصیبت ہو. ہر شے تو اس کی نعمت ہے. آنکھیں اس کی نعمت ہے کہ نہیں ہے، کان اس کی نعمت ہے کہ نہیں ہے، ناک اس کی نعمت ہے کہ نہیں ہے، زبان اس کی. یہ ایک زبان کو سمجھنے کے لیے پوری لائبریری پڑھنا پڑے گی آپ کو، اس کے میکینزم کو سمجھنے. آنکھوں کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے پوری لائبریری پڑھنا پڑے گی. آپ کو بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. کان کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے اتنا سا کان ہے، مگر اس کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے آپ کو لائبریری کھنگالنا پڑے گی تب سمجھ میں آئے گا کسی حد تک کان. تو جس اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں آپ کو دی ہیں کہ یہ ریپلیس نہیں ہو سکتی ہیں، وہ دین مصیبت بنا کے کھو دے گا آپ کو. بھائی آپ تو کامن سینس کی بات ہے، آدمی غور کر سکتے ہیں. تو دین میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ درخت بھی بوتے ہیں تو زمین کھودنا پڑتی ہے، شروع میں واٹرنگ کرنا پڑتی ہے، نگہبانی کرنا پڑتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تب اس کے پھل آپ کو ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شروع میں دین میں بھی آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، مشقت کرنا پڑے گی، لیکن اس کے بعد دین کا جو فائدہ آپ کو محسوس ہوگا، آپ کے جسم کو سکون ہوگا، آپ کی باڈی کو سکون ہوگا، آپ کی روح کو سکون ہوگا. اس وقت آپ سمجھیں گے کہ دین کیا شے ہے. کیا بتاؤں، ہمارے یہاں مجلسوں کا ذوق ذرا بدل گیا ہے، اس لیے زیادہ سنجیدہ باتیں پیش کرنے میں مجھے تھوڑی دشواری محسوس. دل میرا چاہتا ہے لیکن دل محسوس کے میرا رہ جاتا ہے، نہیں پڑھ پاتا. اس لیے آپ کو ناراض بھی کرنا چاہتا. یہ لوگ جو بیٹھے یہ بھی چلے گا تو میں کس سے سناؤں گا بھائی. وہ اس لیے آپ کو سنانے کے لیے مجھے کچھ مکسچر بنانا پڑتا ہے، کچھ ادھر کی چیزیں کچھ ادھر کی. وہ بھی ضروری ہے، تھوڑی وہ ضروری نہیں ہے. ابھی اہل بیت کے فضائل اگر آپ سامنے نہیں پیش کیے جائیں گے، ان کے مناقب پیش نہیں کیے جائیں گے، ان کی سیرت نہیں پیش کی جائے گی، ان کا کردار نہیں پیش کیا جائے گا، تو دین سمجھ میں کیسے آئے گا آپ سے؟ ان کے بغیر تو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو وہ تو پیش کرنا لازمی اور ضروری ہے. خیر، تو 2 دن سے ٹل رہا ہے. آج مجھے مولا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہنا ہے، اس لیے کہ میرا وعدہ تھا جو 2 دن سے ٹل رہا ہے. آج میں دیکھوں اگر یہ سوئی پر دیکھوں گا کہیں پر نہیں آ پا تو میں کٹ کر دوں گا وہاں سے اور پھر مولا کا دامن پکڑ لوں گا. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں کی ایک مشکل یہ ہے، ذرا گہرائی میں جاننے کی عادت ڈالیے. جب ہمارے سامنے گھوڑا آتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گھوڑا آ رہا ہے، ہارس
गधा आता है हम समझ लेते हैं टंकी, बंदर आता है तो हम समझ लेते हैं बुश, नहीं मंकी समझ लेते हैं मंकी आ रहा है। इंसान जब आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ तो रहा है इंसान वो अंदर ही क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दैट्स द प्रॉब्लम। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ी खूबसूरत बातें करता है मगर अंदर सिर्फ वो खुद गर्जी और सेल्फिशनेस होती है, बाकी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ अब यहाँ पर जैसा कि हमारे फरूक मियां ने बताया था, एथीस्ट भी हैं, कहते हैं खुदा नहीं होगा। भाई हमसे क्या ताल्लुक, वो कहते हैं खुदा नहीं है, उसकी अलग अलग वजह बताते हैं। असल वजह क्या है, असल वजह बताऊँ क्या है? असल वजह मुझे पता नहीं वाकया गढ़ा हुआ है कि असली वाकया है कि कोई मौलवी साहब गए किसी लड़के को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए। जब बच्चा 3 साल 3.5 साल का होता है तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। वो बगदादी कायदा लेकर पहुंचे, अलकायदा नहीं बगदादी कायदा, खुदा न खास्ता। कहो बिस्मिल्लाह, नहीं कहता। घर बिस्मिल्लाह को लड्डू मिलेंगे, नहीं कहता। बिस्मिल्लाह को बर्फी मिलेगी, नहीं कहता। बिस्मिल्लाह को पैसे मिलेंगे, नहीं कहता। बच्चा तेज था। अब वो जाहिर है कि पाकिस्तान में किस्सा हो रहा था या हिंदुस्तानी मुसलमान किसी फैमिली में हो रहा था। अब बिस्मिल्लाह के बाद उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं कहते बिस्मिल्लाह, चुप के बैठे। कहा बिस्मिल्लाह कहूंगा तो मौलवी साहब कहेंगे कहो अलिफ, जब अलिफ कह चुका तो कहेंगे कहो बे, जब बे कह चुका कहेंगे पे, जब पूरी तफ्तीर खत्म कर लूंगा पाना जाने किताब लेके बैठ जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं बिस्मिल्लाह ही नहीं कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह ही गलत हो जाएगी तो स्कूल जाना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत असल बात जो हुई है बेटा समझ लो, लवली शायरी। असल बात यह है कि इंसान आज़ादी नहीं चाहता। आज़ादी तो इस्लाम का पैगाम है, फ्रीडम ऑफ थॉट तो इस्लाम का मैसेज है। आप यकीन कीजिए, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कंपल्शन नहीं है। There is no compulsion in religion. There is no compulsion in दीन and मज़हब, दीन में कंपल्शन नहीं है। तो खुद आज़ादी के लिए कहता है। मौलाना ने क्या फरमाया, क्या बात हुई, तो हर बात वाकई लाजवाब। किसी ने ये बात नहीं कही है कि मौलाना के बड़े बड़े फिलासफर्स उसने बेटा किसी ने बात नहीं कही। मौलाना ने फरमाया कि ला तजअल नफ्सका अब्दन लिल-गैर फक़द खलक़कल्लाहु हुर्रा। ये सारे इंसानों को पैगाम है, मुसलमानों को नहीं, कि अपने आप को किसी की स्लेवरी में न दो, ना फिजिकल ना मेंटल, किसी तरह की स्लेवरी में न दो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया। बाय बर्थ इंसान इज अ फ्री। हो गया तो इस्लाम में तो खुद ही जबर नहीं। मसला क्या है, आजादी तो इस्लाम की रूह है, मगर एक होती है आजादी, एक होती है आवारगी। इस्लाम में या किसी भी सेंसिबल सिस्टम में आवारगी की इजाजत नहीं होती। यहाँ की सोसाइटी सारी खूबियों के बावजूद आवारा है, आवारगी पसंद है। ये समझते हैं कि अगर हमने अल्लाह को माना तो अल्लाह के मानने के साथ साथ उसकी बातें भी मानना पड़ेंगी, उसके अहकाम भी मानना पड़ेंगे, उसके डायरेक्शंस भी मानना पड़ेंगे, तो हमारी आवारगी रुखसत हो जाएगी। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि आवारगी पर पाबंदी लग जाएगी, इसलिए कहती है कि हम अल्लाह को मानते ही नहीं, से झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट दुनिया में इनकी बड़ी खिदमतें हैं। आज जो आपकी रौनक दिखाई दे रही है अब साइंस और टेक्नोलॉजी की देन। ये जो बिजली रोशन है, ये जो मैं वहाँ लखनऊ से और विंडसर आ गया, ये काहे की देन है? साइंस। मेरे जो दादा थे बेटा, वो वहाँ जो हिंदुस्तान के पहले मुस्तहिद थे, उनको पढ़ने का शौक हुआ तो लखनऊ से मुंबई तक जो 900 मील है पैदल गए। कितने दिन पहुंचे होंगे, महीनों लग गए थे, और जान के खतरे अलग थे। इट्स नॉट स्टोरी, ये वाकईयत है।
پیدل گئے تھے بیچارے، اس لیے غریب بھی تھے اس زمانے میں، سواریاں بھی تھیں، تو مہینوں، شاید 6 مہینے لگ گئے تھے ان کو لکھنؤ سے بمبئی پہنچتے پہنچتے۔ وہ 6 مہینے میں بمبئی پہنچے، جو ہندوستانی کا ایک شہر ہے۔ میں لکھنؤ سے ٹورنٹو آ گیا چند گھنٹے میں۔ یہ کہیں کی دین ہے؟ سائنس کی دین ہے، ٹیکنالوجی کی دین ہے۔ تو سائنٹسٹ اگر غلط بات بھی کہیں تو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو سنتے ہیں۔ اور دیکھیں 2 سائنٹسٹ گزرے ہیں، دونوں بہت عظیم سائنٹسٹ ہیں، ایک نیوٹن ایک آئنسٹائن۔ دونوں نے اسی یونیورس کو دیکھ کر دونوں نے سچی باتیں کہی، دونوں نے سچی باتیں کہی، مگر نتیجہ ایک نے غلط نکالا۔ نیوٹن نے بیٹا یہ کہا، نیوٹن نے کہا کہ کوئی بھی انوینٹر جو موجود ہوتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، کسی شے کی ایجاد کرتا ہے، وہ ایجاد کے باہر ہوتا ہے۔ بس صحیح کی اس نے۔ جس نے ٹی وی بنایا ہے وہ ٹی وی کے اندر تھوڑی دکھائی دے گا، ٹی وی کے باہر کھڑا ہوگا۔ جس نے ریڈیو بنایا ہے وہ ریڈیو کے باہر کھڑا ہوگا، ریڈیو کے اندر تھوڑی ہوگا۔ جس نے ٹیلی فون بنایا ہے وہ ٹیلی فون کے باہر ہوگا۔ ہی از رائٹ، ٹیلی فون کے اندر تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس یونیورس کا بنانے والا ہوتا تو وہ بھی یونیورس کے باہر کھڑا ہوتا، ہم اس کو دیکھ لیتے یا معلوم کر دیتے۔ وہی کہتا ہے یونیورس کا باہر ہے ہی، رائٹ، یونیورس کا باہر ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو بھی آپ کہیں کہ یونیورس کے باہر، وہ یونیورس کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے جب یونیورس کا باہر ہے ہی نہیں، آؤٹ سائڈ یونیورس از نتھنگ، ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو خالق ہوگا تھا، رائٹ۔ غلط نہیں کہا۔ مگر اسی بات کو جب آئنسٹائن نے دیکھا کہ the universe is limitless، اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے، قرآن میں جو سورۃ الملک ہے، جس کی آیت میں نے کہیں پہلی مرتبہ پہلی آیت پڑھی تھی، اسی میں آگے بڑھ کر 2 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ دوسری بات یہ کہی جاتی کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ 2 باتیں بتائی جاتی ہیں قرآن میں، سورۃ الملک میں پڑھ لیجیے۔ پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ تمہاری نظریں جتنی بھی قوت حاصل کر لیں۔ اب اس زمانے میں اتنی کہا سے پتا اربوں میں آیتیں اتر رہی تھی، سب سے بڑی مصیبت اللہ آج آپ اربوں کو دیکھ لیجیے، خدا سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیجیے ان کی عقل کتنی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو ہمیشہ ماحول ایٹماسفیئر کے لحاظ سے بات کی ہے، حقیقت کو تھوڑا ایسے انداز میں اور کی جب سمجھنا۔ تو پہلا ارشاد یہ ہے کہ هل ترى من فطور یرجع البصر الیک خاسئا وهو حسیر۔ تمہاری نظر اور قوت جتنی بھی پاورفل ہو جائے، تم کائنات کو دیکھو، جتنی مرتبہ کائنات کی لیمٹس کو ناپنا چاہو گے، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، لیمٹ نہیں ملے گی۔ پہلی بات تھک کر واپس آ جائے گی، چاہے ٹیلیسکوپ ہو، چاہے ریڈیو ٹیلیسکوپ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کتنا ہی ایڈوانس ہو جائے سائنس، لیکن یہ بھی تمہاری نظریں تھک کر آ جائیں گی، اس کائنات کی لیمٹ تم کو نہیں ملے گی۔ ینقلب الیک، تمہاری نظریں پلٹ کے آ جائیں گی، ہار مان کے ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ ایک یہ کہ کائنات کی یونیورس کی تم کو لمٹ نہیں ملے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہل ترى من فطور، ایک لمٹ نہیں ملے گی، مگر لمٹ لیس ہونے کے باوجود کائنات کے اتنے سے حصے میں بھی کہیں تم کو خلا نہیں دکھائی دے، کہیں کمی نہیں دکھائی دے گی، کہیں نقص نہیں دکھائی دے گا، کہیں سسٹم میں جھول نہیں دکھائی دے گا۔ یہ 2 باتیں کہیں سورۃ الملک میں۔ نیوٹن کیا کہتا ہے؟ نیوٹن نے پہلی بات کہی، آدھی بات قرآن والی، کہ کائنات کی لمٹ ہم کو نہیں مل رہی ہے، اور موجود جو ہوتا ہے ایجاد کرنے والا وہ ہمیشہ اپنے انویشن کے باہر ہوتا ہے، ایجاد کے باہر ہوتا ہے، کائنات کا باہر ہے ہی نہیں۔ تو خدا ہے کہاں؟ اندر دکھائی نہیں دیتا، باہر ہے ہی نہیں۔ آئنسٹائن نے اسی بات کو دیکھ کر کہا کہ نیوٹن نے جو کہا وہ صحیح کہا، مگر میں تو اس کو یوں پیش کرتا ہوں کہ اس لمٹ لیس کائنات کو جب میں دیکھتا ہوں تو کسی کونے میں کوئی مجھے فلا نہیں دکھائی دیتا،
کہیں پر مجھے کوئی نفس نہیں دکھائی دیتا، اس کا مطلب ہے کوئی سپریم مائنڈ ہے، کوئی سپریم برین ہے کہ جو اس کو کنٹرول، ورنہ کہیں نہ کہیں فلاں ضرور دکھائی دیتا۔ صلوات پر محمد اس بات کی متقاضی کہ میں اس کو مزید آگے پڑھتا، لیکن اب آگے بڑھوں گا تو جو وعدہ کیا ہوا وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو ملک اس کا ہے جو میں کہہ چکا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ لمٹ لیس کائنات، اس کا مالک صرف اور صرف ایک ہے، وہی جتنا ہوئی بات۔ اسی لیے جس پیغمبر نے بھی ملک کی اسے طلب ہوئی، اس نے جیسا کہ اس کے آپ کے سامنے اس نے اس سے مانگا۔ حضرت سلیمان کی مثال میں دے چکا، رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اسے دے دیا کچھ شرطوں کے بعد، کچھ امتحان کے بعد دے دیا، بس کٹ کر رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ملک کی بات۔ یہ سلیمان کا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ سے ملک مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے نبی کی قدر کرو، سلیمان نبی ہیں، رسول ہیں، وہ اللہ سے ملک مانگ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں، کا پتہ نہیں مانتے، ماننا پڑے گا آپ کو۔ اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے کہ ہمارے رسول ہم دو چیزیں آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، ایک لے لیجئے، ایک واپس کر دیجئے۔ پیغمبر انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے دو چیزیں آپ کو بھیجی ہیں۔ پہلے میں اس کی جو ایسا بتایا تھا اس کو تشریح کہتا ہوں، کہا کیا دو چیزیں؟ کہا یہ دو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک لے لیجئے، ایک واپس کر دیجئے۔ کہا دو چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک ہے پورے جہان کی بادشاہت، پورے جہان کی حکومت، یا یہ لے لیجئے یا میری ابدیت لے لیجئے۔ ایک سیکنڈ پیغمبر نے نہیں سوچا، ایک سیکنڈ نہیں سوچا۔ آدم نے سوچا تھا، سلیمان نے سوچا تھا، پیغمبر کے سامنے، بھائی تصریح ہے روایت میں، حدیث میں، کہ پیغمبر کے سامنے جب آپشن آیا either this or this، یا تو پوری دنیا جہان کی حکومت لے لیجئے یا میری ابدیت لے لیجئے، بغیر ایک سیکنڈ سوچے ہوئے رسول نے کہا جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ مجھے دنیا کی حکومت نہیں چاہیے، اس کی ابدیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابدیت مینس سلیوری، اللہ کی سلیوری۔ اب میں آپ سے اس کی بات حدیث سے کہوں گی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معبود نے یہ دیکھا ہوگا کہ میرا یہ محبوب دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مار کر، سارے جہان کی حکومت کو ٹھوکر مار کر میری ابدیت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس کو کتنا پیار آیا ہوگا۔ مسلمانوں نے اسلام کے بہانے ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہیے، وہ الگ ان کا پرسیپشن ہے۔ پیغمبر کے سامنے پورے دنیا جہان کی حکومت اور ابدیت میں آپشن آیا تو پیغمبر نے ابدیت کر دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، بس اللہ کا ہو گیا، مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ اب جب پیغمبر نے ابدیت کو اختیار کیا، ایک بات آپ سمجھ لیجئے، ہر جگہ اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، عبادات میں اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبادات میں اب وہ عربی میں تو تعبدیات کہتے ہیں، لیکن تعبدیات آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں نے اس کو ہلکا کر دیا کہ جو عبادتیں ہیں اس میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ نماز ہے مثلا، نماز عبادت ہے، عبادت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے رسول کو، رسول نے بتایا ہے ہم کو، اور کہہ دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بس جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی پڑھو۔ یہ نماز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا ہم کو تو آج اللہ پر زیادہ پیار آ رہا ہے، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کرنے کیسا ہے؟ گئی نماز۔ سبحان اللہ، ارے سجدے میں بڑا کیف آتا ہے ہم کو، آج دل چاہ رہا ہے 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر لیں، گئی نماز۔ نماز کے نہ کسی لفظ کو آپ بدل سکتے ہیں نہ کسی ایکشن کو بدل سکتے ہیں، یہ جیسے نازل ہوئی اسی طرح سے بس ہم کو پڑھنا ہے، کوئی لفظ ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، پہلے آپ اس کی عبدیت کا اعلان کرتے ہیں، پھر رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ عربک گرامر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عربک گرامر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ واشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ، کوئی نو پرابلم، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ رسولہ پہلے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اللہ نے جو لفظ جہاں رکھ دیا ہے، نہ لفظ بدل سکتے ہیں نہ لفظ کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں۔ تعبدیات و عبادات میں اجتہاد نہیں ہو۔ تو اب اس نے کہا پہلے عبد کہو پھر رسول کہو، ہم اسی طرح کہنے کے لیے مجبور ہیں۔ اور جب رسول نے اس کی عبدیت کو چن لیا، رسول کو ایک منزل وہ ملی، افسوس افسوس مسلمانوں کو قدر نہیں ملی، پہچانتے نہیں۔ معراج رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ موقع بطور سے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے معراج کے لیے قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جب کسی کو کسی منزل بلند پہ لے جاتے ہیں تو اس کے ٹائٹل سے بات کرتے ہیں، اس کے لقب سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے کتنے ٹائٹل رسول کے پاس موجود ہیں؟ یا ایھا المزمل ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا المدثر ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یاسین، کتنے القاب موجود ہیں، مگر کسی لقب کو نہیں اللہ استعمال کرتا، کیونکہ رسول کو عبدیت پسند ہے۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ رسول کی معراج نہیں ہے، یہ عبدیت کی معراج ہے۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد اللہ کے بعد رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، عبادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، مگر آپ عظمت الہی کا بھی تصور کریں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ بھی فخر محسوس کرتی ہے اس میں کہ اللہ کا عبد بن کر رہے۔ صلوات پر محمد تو ملک تو اللہ کا حق ہے۔ دیکھیے اختلافی باتیں، بھائی کرام صاحب سو رہے جا رہے ہیں، آپ کا نام خطرناک ہے، آپ کا نام مسلمان تو ہندو میں ایک رام، آپ کو رام بھی لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سوال ہے، ماشاءاللہ مومن ہے۔ تو حکومت تو اللہ کا حق ہے۔ دیکھیے بالکل سمپل مسئلہ ہے، ہم اختلافی بات کو بیان کریں کہ بھئی اختلافی بات مجبور ہے ہمارا، اور ہے کہ کم بیان نہ کریں یہاں میں، لیکن ہم کسی کے دل کو نہیں دکھاتے۔ سبحان اللہ، دل دکھانے کی اسلام میں اجازت ہے۔ مسلمانوں نے خود ہمارا دل دکھایا ہے، لیکن ہم ان کا دل دکھانا نہیں چاہتے۔ یہ سمپل پرنسپل۔ رسول کے بعد خلافت کس کا حق ہے؟ نہیں، حضرت علی کا تو ہے ہی، لیکن بات آپ سمجھیے، آپ کہہ رہے ہیں دوسرا تھوڑی کہہ رہا ہے، آپ اصول کو لے کر سکتے۔ دیکھیں سمپل از دیٹ، اگر خلیفہ بنانا رسول کا حق ہے تو ہمارا مسلک صحیح ہے، دوسروں کا مسئلہ غلط ہے۔ اگر خلیفہ بنانا امت کا حق ہے تو ہمارا مسئلہ غلط ہے۔ ان کا مطلب سمپل از دیٹ، یا اس میں کوئی ایک پیچ کی بات ہے؟ یہ طے کر لیجیے خلیفہ بنانا کس کا حق ہے، کسی کی دلادائی نہیں کی، جو اصول کی بات ہے خلیفہ بنانا کس کا حق ہے۔ اگر رسول کا حق ہے اور ہم نے یہ حق لے لیا تو یا رام، اگر ہمارا حق ہے اور رسول نے لے لیا تو وہ تو غلط بات کوئی لے نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ تو غلط بات کریں۔ اس لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے اس حق کو استعمال کیا ہے یا امت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اگر امت کے لیے چھوڑ دیا ہے تو ہمارا مسئلہ غلط ہے، اگر اس حق کو استعمال کیا ہے تو رسول کبھی غلط حق استعمال نہیں کر سکتا۔ بس اب آج سے موضوع شروع ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس مسئلے پر بھی آپ کے ذہن انشاءاللہ جہاں تک میرے امکان ہے صاف کر دو بغیر کسی کے دل کو چوٹ پہنچائے۔ باواد بلند نعرہ صلوات۔ مسلمانوں میں بہت کم ایسے واقعات ہیں جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو جو یونان مسلم، ورنہ ہر جگہ اب یہ نماز تک پڑھنے میں تو اختلاف ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے، تو کہتا حال
اچھا تو یہیں پر اتفاق ہو جاتا، چلو دو ہی فرقے ہوتے، ایک ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. ہم نے کہا سنی ہو گئے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے. اب ہم پوچھا کہاں باندھیں، اس پر اختلاف ہو گیا. کیسے باندھیں بھائی بتائیے، اس پر اختلاف. کو کہتا ہے یوں باندھو، کو کہتا ہے یوں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی اس کے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہے، وہ تو مصیبت ہے ہمارے لیے. لیکن پھر بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں موسٹ کروشل جہاں مسلمان متفق ہیں یونانیمس. اسی میں ایک واقعہ ہے دعوت ذوالعشیرہ. سنی، شیعہ، ہندو، کرسچن، جیو، جس نے بھی اسلام کی تاریخ لکھی ہے اس واقعے کو ضرور لکھا. اسی واقعے کو مارٹن لینس نے لکھا ہے، بڑی عمدہ اس کی ہسٹری ہے پیغمبر کی. آپ لوگ پڑھنے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی میں پڑھ چکا ہوں. وہ بھی یہ واقعہ کو سب کم و بیش ایک ہی طریقے سے لکھا ہے، بہت مائنر ڈفرینس ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. اب مارٹن لینس نے لکھا ہے کہ کتنا عجیب تھا وہ وقت کہ جب پیغمبر نے اپنی نبوت کے اعلان کے بعد کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے اور اس مسئلے پر میری نصرت کے لیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرے، بیعت کرے. کوئی نہ کھڑا ہوا، یا ہوا تو وہ کھڑا بتائیے، کوئی نہیں کھڑا ہوا. ایک 12 برس کا بچہ، یہ مارٹن لینس کہہ رہا ہے لفظ پر، ایک 12 برس کا بچہ کھڑا ہوا. اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ پیغمبر کے بڑے ہاتھ پر رکھ کر وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں. کیا پیارا بھائی، کیا پیارا جملہ لکھا ہے اس کے بعد. ایک ننھا سا ہاتھ، منا سا ہاتھ، چھوٹا سا ہاتھ پیغمبر کے بڑے ہاتھ پر آ جاؤ کہ میں آپ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. کہتا ہے اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بڑا ہاتھ ننھے سے ہاتھ سے مل کر تاریخ کے دھارے کو پکڑا. اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے، انگریزی آتی ہے، آپ انگریزی میں پڑھیں، انگریزی میں جو بیوٹی اردو میں سے ترجمہ ہے. تو مختصر یہ ہے کہ پیغمبر نے، ارے بھائی علی کی عمر کے 12 برس کا بچہ تو بچہ ہوتا ہے، مگر پیغمبر اس بچے کی صلاحیت دکھانا چاہتے تھے کہ 12 برس کے بچے کی صلاحیت دیکھ لو. کالی اولاد عبد المطلب کو بلاؤ کھانے پر کون نہیں آئے گا بھائی، آج ہی بلا کے دیکھ لیجیے، دوڑے لوگ آ جائیں. مولا علی سے 12 برس کے بچے سے مولا علی نے اولاد عبد المطلب کو کھانے پر بلایا. 40 افراد تھے، اتنا سا کھانا تھا، ڈھونگے میں رکھا ہوا تھا. لوگوں نے آ کر دیکھ کر ہنسنا شروع کیا. 40 کو بلا لیا، کھانا نصیب نہیں تھا. 40 آدمیوں کو بلا لیا، کہا رسول اللہ ہاں کھانا تو کم ہے مگر بسم اللہ کی برکت کا تم کو اندازہ نہیں. دیکھیے پہلی تبلیغ شروع ہو گئی، اللہ کا نام لے کر شروع کرو. اتنے سے کھانے کو 40 حواسروں نے کھایا. اور کھانے میں وہ جتنا تھا اتنا ہی رہا، وہ جتنا تھا اتنا ہی رہا. ابو لہب نے کہا دیکھا یہ جادوگر ہے، ادھر میجیشین نے جادو کر دیا، بھاگو تو ایسا بھاگو. ابو لہب کا مسئلہ یہ تھا، ابو لہب پیغمبر کا چچا تھا، حضرت ابو طالب بھی پیغمبر کے چچا تھے، ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا. پرابلم یہ ہوئی تھی کہ ابو لہب کی شادی ابو سفیان کی بہن ام جمیل سے ہوئی تھی. ام جمیل جہیز میں پیغمبر کی دشمنی لائی. ابو لہب نے بیوی کی غلامی میں پیغمبر کی دشمنی کو قبول کر لیا. ایسا بھی ہوتا ہے معلوم. بہت لوگ بیوی کے بالکل اپنی آئیڈیالوجی تک میں بیوی کے غلام ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کو بھگا لے گیا. دوسرے دن پھر مولا نے بلایا پیغمبر کے حلف ارشاد، پھر وہ بھگا لے گیا. تیسرے دن پیغمبر نے کہا کہ کھانا کھا کے چلے جاتا ہوں، میں خالی کھانا مفت میں کھلانے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا بھی ہے. اسٹاپ ہوا ہے، رکو، سنتے رہیے، میں پوری ذمہ داری کرتا ہوں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ جو پہاڑ ہے میرے پیچھے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا، اٹیک کرنے والا ہے، تم یقین کرو گے یا گواہ شاہد طلب کرو گے؟ کہا کہ نہیں، ہم آپ کہنے پر یقین کر لیں گے، کوئی ثبوت نہ مانگیں گے. کہا کیوں؟
کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ سب سے بڑا میریکل ہے پیغمبر کا، جھوٹ کا زبان پر ماننا۔ 40 برس دشمن گواہی دیتے، جب سب نے اقرار کر لیا تو پیغمبر نے کہا اچھا تو پھر میں تم سے بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تم کو اس کے اقرار کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ بیٹا listen, it's a very crucial point۔ جیسے پیغمبر نے یہ کہا ویسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا، بہت ہی بدتمیزی کے انداز میں اس نے پیغمبر کا نام لیا اور نام لینے کے بعد کہا شٹ اپ، بس یہ بچی کون تک بھیجیے، ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ ایک مرتبہ اور سلوات بھیجیں۔ وہ میں جملے اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، بہت ہی گستاخانہ انداز۔ سنیے اکرام سے، جیسے ہی ابو لہب نے کہا کہ چپ اسکت یا فلاں فلاں بکواس کر کے اس نے کہا، حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اسی وقت، اور کوئی نہیں کھڑا ہوا، خدا کی قسم صرف ابو طالب کھڑے ہو گئے، اسی کے لہجے میں جواب دیا اسکت یا ابا لہب ان تبت یدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے ابو لہب یو شٹ اپ، چپ ہو جا، تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ ابو طالب کی زبان سے نکلا جملہ پیغمبر کی حمایت میں، تبت یدا، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، محمد والے محمد صلوات۔ معاذ اللہ، ایک کافر کا نکلا ہوا جملہ اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ نے اسے جزو قرآن سبحان بنا دیا۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورہ مسد آج آپ دیکھ لیں جو تیسرے پارے موجود ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سبحان اللہ، اللہ کسی کافر کے قول کو جزو قرآن بنائے گا؟ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، تاریخ خبیث میں نے پڑھا ہے، یہ بھی اہل سنت کی معتبر تاریخ آپ پڑھ لیں۔ جس وقت حضرت ایک مرتبہ صلوات دیں آپ بھائی، آپ 2-4 منٹ آگے بڑھ دیں گے، سوری 2-3 منٹ آگے بڑھ دیں گے، اور مجبوری بھی کر رہے ہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات، more than 4 minutes۔ جب حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر کے عقد نکاح کی نوبت آئی ہے، یہ بھی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، اور میں تاریخ خمیس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ درخت صاحب تاریخ خمیس، تاریخ خمیس کا مصنف لکھتا ہے کہ پیغمبر کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، یہ بھرے میں لکھا ہے۔ خطبے کی جو ورڈنگز خمیس میں لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم پر بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں، ہم سے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ازواج نبی کا احترام نہ کرتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر کی بیویاں کیسے احترام نہ کریں؟ بس اتنا سا فرق ہے کہ پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان میں صرف بیوی خدیجہ وہ ہیں کہ جو پیغمبر کے گھر میں لائی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اتنے ڈفرینس ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ باقی سب خود سے تشریف لائی ہیں، خدیجہ کو پیغمبر لے کر آئے، بیان کرنا ہے، برات نہیں تھی وہ لے کر آئے، برات بھی سب گئی تھی، کوئی لکھنؤ کی برات نہیں گئی تھی لیکن برات گئی تھی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح شروع کیا تو پہلا جملہ جو زبان ابو طالب پر آتا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا لفظ ہے میرا خود پڑھا تھا، کبھی چیک کر لیے اس میں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں جاہل ہوں مگر
डॉक्टरेट मैंने अरबिक लिटरेचर में की है। मैं तमाम स्कॉलर्स को दावत देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सेंटेंस इस खुतबे से पहले अरब लिटरेरी हिस्ट्री में दिखा दें। क्या बात है, क्या बात है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, क्या बात है, पूरी किताबें छान लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पहली मर्तबा ये जुमला हजरत अबू तालिब की जबान पर आया और अल्लाह को अपनी हम्द व सना में ये जुमला इतना पसंद आया। इसे कुरान का जुज नहीं बना, बल्कि जो जान है कुरान सूरह हम उसकी पहली आयत बना। देखिए अब बात सब नहीं कहते, मैं गलत बात बोलूं, सब नहीं कहते, सिर्फ बाज मुसलमान कहते हैं कि अबू तालिब काफिर थे, सब नहीं कहते हैं, रॉन्ग। एक कुछ सऊदी स्कॉलर अब्दुल्लाह अल-खुनैजी, उसने अबू तालिब मोमिन कुरैश नाम की किताब लिखी है, जिसके बाद उसको फांसी का हुक्म दे दिया गया था, उसकी जान बचा के भागा बेचारा। दूसरी जगह यह है कि कोई अगर किताब भी लिखता है तो किताब में जो मर्डर करना है फांसी से सवाल है, खैर बेचारा उसकी वो लंबी दास्तान है। तो कुछ लोग ये कहने वाले थे कि अबू तालिब मोमिन नहीं थे, ये उधर का सिस्टम है। तो उस अल्लाह ने सूरतुल हम्द की पहली आयत बना दिया उस जुमले को जो अबू तालिब की जबान से निकला था, और हुक्म दे दिया कि अगर मुसलमान रहना है तो नमाज पढ़ना है। मन तरक सला फकत कफर, कोई जानबूझकर नमाज छोड़ दे तो वो काफिर हो जाता है अंदर से, ऊपर से चाहे मुसलमान हो। तो हर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मजबूर। और फिर पैगंबर ने यह भी फरमा दिया कि ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, पूरा कुरान पढ़ जाओ लेकिन अगर हम्द नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं हो पाएगी। इसलिए सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी हर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मजबूर, नमाज में सूरह हम्द पढ़ने के लिए मजबूर। और जब सूरह हम्द पढ़ेगा तो उसकी जबान पर हम्द इलाही में पहला जुमला वो ही आएगा जो जबान अबू तालिब से निकला। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। अब आगे बातें इंशाल्लाह कल मैं बस करूँगा, बाकी आपको मैं कट कर रहा हूँ, इसी को शुरू कर दूंगा तो उसके लिए मुझे 15-20 मिनट चाहिए। तो ये दावत ज़ुल शीरा जिसका मैंने हवाला दिया ना से बात निकली थी, जिस तारीख को आप मुझ पर एतबार न करें, एट रैंडम कोई तारीख खोल कर देखा, आपको ये नहीं जुमले क्या पैगंबर ने कहा, अय्युकुम युआज़िरुनी फी हाज़िल अम्र हत्ता यकूना वज़ीरी व वसीयी व खलीफती मिन बादी। पैगंबर ने कहा, कौन है तुम में ऐसा कि जो इस मरहले में, इस मिशन में मेरी मदद का वादा करे, वही मेरा वसी हो, वही मेरा वजीर हो, वही मेरा खलीफा हो। भाई बस मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। क्या कहा, मेरे बाद वजीर हो, वसी हो, खलीफा हो। तो ऐलान रिसालत के साथ ये 3 पोस्ट भर गई। वजीर की पोस्ट भर गई, वसी की पोस्ट भर गई, खलीफा की पोस्ट भर गई। अब अगर आपको इलेक्शन करना है तो कोई चौथी पोस्ट ही जाती तो क्या कोई बात इलॉजिकल तो नहीं है, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, तो नहीं कि जो फैक्ट मैंने आपको मिल दी रह नहीं बातें। और इंशाअल्लाह कल मैं पेश करूंगा, एक मरतबा और सलावत भेजें आप। क्या कोई मुसलमान सब हमारे भाई हैं, देवबंदी हो, बरेलवी हो, पहले हदीस हो, मुक़ल्लिद हो, गैर मुक़ल्लिद हो, ये सोच सकता है कि पैगंबर उस हक का ऐलान कर सकते हैं जो उनको हासिल न हो। तो अगर ये उम्मत का हक था तो पैगंबर को हक कहाँ से था कि वो कहें कि ये मेरा वजीर हो, क्या बात है, ये मेरा खलीफा हो। इसका मतलब ये कि
हिस्ट्री हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है कि पैगम्बर इस सबको अपना आप समझते थे और इसको इस्तेमाल किया एक मरतबा सलवात दें आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जैसा कि लोगों ने कहा कि इस ऐलान में ये बात इम्प्लाइड है कि पैगम्बर को अपनी कामयाबी का यकीन था। बोला यहाँ सारे दुश्मन बैठ कर भाई कैसे कैसे मेरा वजीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मतलब है कि मिशन अकम्प्लिश होगा, जब तो ऐलान कर रहे हैं बस हसीनों। और पैगम्बर ये भी जानते थे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा ये भी जानते थे। मैंने आपके सामने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो बहुत सख्त एंटी शिया सुन्नी नो प्रॉब्लम, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि जब हुसैन इब्न अली पैदा हुए और बच्चे को पैगम्बर की गोद में दिया गया, पैगम्बर पहले तो मुस्कुराए लेकिन बाद में रोने लगे। ये वाकई में पढ़ चुका है, उसको बताना नहीं। तो पैगम्बर जानते थे क्या होने वाला, अल्लाह ने सब बता दिया था, अल्लाह ने सब बता दिया। जब हुसैन थोड़ा बड़े हो गए तो पैगम्बर ने एक रोज अपनी गोद में बिठाकर अपने लाल से कहा कि बेटा ये इस्लाम जिसके फैलाने में मैंने इतनी मेहनतें की, इस पर सख्त वक्त आएगा, ये बहुत मुश्किलों से दो चार हो जाएगा, इसके खत्म होने की नौबत आ जाएगी। बेटा मैं जानता हूँ बहुत लोग मुसलमान हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान हुए हैं कि जो इस्लाम के जरिए से अपनी हुकूमत कायम करना चाहें। मेरी आल ही वो है कि जो इस वक्त इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो सकती है। मेरी नजरें बेटा तुम्हारे चेहरे को देखती हैं। बेटा बताओ इस्लाम पर जो वक्त पड़ेगा तो तुम कुर्बानी दोगे? यस, व्हाई नॉट, कुर्बानी दूंगा, आपका दीन है, आपका दीन बचाने के लिए। अब पैगम्बर समझ, आपका दीन बचाने के लिए मैं हर सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ। कहा बेटा आसान मरहला नहीं है, तुम्हारा एक जवान बेटा होगा 18, उसकी कुर्बानी दोगे? एक भाई होगा 32 साल का, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, बड़ा नेक सीरत इबादत गुजार, उसकी कुर्बानी दोगे? का दे दूंगा। एक भांजा होगा, उसकी लाश के टुकड़े देखो, भतीजा होगा, भांजे होंगे, उनकी लाशें देखोगे? एक 6 महीने का बच्चा तुम्हारी गोद में बगैर किसी रुकावट होगा, हाँ बिल्कुल देखो। तुम्हारा गला 3 दिन की प्यास कटेगा, कटवा दोगे? कटवा दोगे। आप पढ़े तो तुम मकातिल को, मौला ने कहीं 1 सेकंड नहीं सोचा, हाँ हाँ हाँ। सब कहते कहते आखिर पैगम्बर ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन होगी, उसके सर से चादर छीनेगी, ये मंजूर है? हुसैन चुप, अब नहीं कहेंगे, खामोश, ना नहीं ना चुप कर बैठे। बेटा बताओ मिशन उसी वक्त मुकम्मल होगा? चुप बैठे। जब तीसरी मरतबा नाना ने कहा तो नवासे ने कहा नाना ये बताइए कि ये मुसीबत मेरी जिंदगी में पड़ेगी या मेरी शहादत के बाद? कहा मुझे मेरे माबूद ने बताया है कि तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहन के सर से चादर सुनी। तब हुसैन ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि अच्छा तो फिर ये कि मुझे देखा, इसका मतलब है कि अली अकबर की लाश उठाना मंजूर है, अली असगर का जनाजा देखना मंजूर है, अब्बास की लाश के टुकड़े देखना मंजूर, लेकिन ज़ैनब बरहना सर हो, इस पर इमाम तैयार नहीं हो रहे थे। अब आप गौर कीजिए कि उस बेकस इमाम पर क्या गुजरी, जो अपनी फूफी के साथ, जो फातिमा की बेटी है, जो अली की लाडली है, जो रसूल के नवासी है, बरहना सर है, आपस से गर्दन से बंधे में है, मासूम बच्चों और बच्चियों के हमरा, कभी बाजार कूफा है, कभी बाजार शाम है, कभी दरबार इब्न ज़ियाद है, कभी दरबार यजीद मलून है, ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर क्या गुजर रही है। वज़ीदारों, ज़ैनब ने किसी मंजिल पर जाने में इनकार नहीं किया या तज़व्वुर नहीं हुआ, लेकिन जब 3 दिन की सजावट के बाद शिमुल बीवी के सामने आया और कहा कि ज़ैनब आपको इसी दरबार में चलना है, तो ज़ैनब ने कहा कि इस दरबार में तो अली की बेटी इस शान से कदम नहीं, कहा जाना होगा, कहा नहीं जाऊंगी। ताजियाना लेकर करीब आ गया कि ताजिया ने मार मार कर उठा अली को ले गया।
تب وہ کہا کہ شمر تجھ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہونٹوں میں کیا طاقت ہے. یہ کہا کہ ام کلثوم ذرا میرے پاس آ جاؤ, رقیہ اور رباب ذرا میرے, سکینہ میرے پاس آ جا, بس اب میں امت کے لیے بد دعا کرتی ہوں, تم آمین. ادھر زینب میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, ادھر کٹے بسر پر ادھر پڑا, دیکھا آنکھوں سے آنسو بہے, نے کہا بھیا بعد شہادت گریا کیسا؟ کہا بہن آ جاؤ اسی شان سے اس دربار میں, میرا مشن نامکمل ہو جائے. بس دانوے کے بعد تو زحمت آپ ختم. آج کل آپ نے سکینہ گلی کو سماعت فرما کر دے, 1 منٹ میں جس میں ختم کر رہا ہوں. بیویاں آ گئی, سکینہ بھی آ گئی. سکینہ کا علم تاریخ نہیں لکھا ہے کہ دربار میں جب آپ تشریف لائی ہیں تو ایک ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئی تھی, ایک ہاتھ گلے پر رکھے. یزید خبیث اس نے پوچھا یہ چہرے پر ہاتھ کو رکھے ہو؟ چہرے پر ہاتھ سے رکھے ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کروں, میرا چہرہ کوئی دیکھنے نہ پائے. اور کہا گلے پر ہاتھ کروں, کہا گلے پر اس لیے ہاتھ رکھوں کہ جو شمر نے میرے گلے میں رسی باندھی ہے وہ اتنے زور سے باندھی کہ میرا دم گھوٹا جانا ہے, سانس روکی جائے. بس کچھ اور باتیں ہوئی. اور یزید نے کہا کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے کہا تم نے صحیح سنا ہے, میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. جب میرے بابا کی نماز کا وقت آتا تھا میں اپنے بابا کا مصلی بچھاتی تھی, میرا بابا آ کر اس پر نماز پڑھتا تھا. رات کو سونے کا وقت آتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک مجھے میرے بابا کا سینہ مل جاتا. بس جیسے ہی بچی نے کہا کہ مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک مجھے بابا کا سینہ نہیں مل جاتا تھا, تو یزید نے کہا کہ اچھا تو تم اپنے بابا سے اتنا محبت کرتی تو بابا بھی تم سے اتنا محبت کر لو, پھر یہ کیا بات ہے کہ تم تو وہاں بیٹھی ہو تمہارا بابا یہاں, ہمیں کیا جملہ اس نے کہا سر حسین کے پاس رکھا ہوا تھا, اس سے معلوم نے یہی بات کہی. کہا کہ میں تو جب جانوں کہ بابا تم سے بہت محبت کرتا ہوں کہ اپنے بابا کو بلاؤ اور وہ تمہارے پاس آئے. بس جیسے یزید نے چیلنج کیا ویسے ہی سکینہ نے ننھے ہاتھوں کہا بابا یہ محبت کا امتحان ہو رہا, میری گود میں آ جائیے میرے بابا. راوی کہتا میں دیکھا سر حسین تشت طلع سے بلند ہوا, دھیرے دھیرے اڑتا وہ ہوا میں آ کر سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے وہ سر سینے سے لگا کر فریاد کرنا شروع کی, بابا آپ جو گوشوارے پہنائے تو وہ اتار لیے گئے. میرے بابا آپ کو خبر ہے کہ آپ تباہ منہ پر تماچے مارے گئے, جو گوشوارے پہنائے گئے تھے وہ یوں اتارے گئے کہ میرے کانوں سے خون ٹپکنے لگی. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات